خلاق عالم جل شانہ نے سحری اور افطاری کا وقت قرآن میں بیان فرمایا۔ اس مسئلے میں بڑی احتیاط چاہیے۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم من الخیط الابجد من الخیط الاسود، حتی یتبین لکم الخیط الابجد من الخیط الاسود، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈھورے سے واضح ہو جائے۔ یہ ڈورے سے کیا مراد ہے؟ سفید ڈورا اور سیاہ ڈورا۔ امام الفسیر عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض، فرماتے بیاض الفجر من سواد اللیل، یعنی فجر کی سفیدی رات کی سیاہی سے روشن واضح تمہارے لیے ہو جائے۔ یتبین اس لیے فرمایا تمہارے لیے بالکل واضح ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے، فجر کی روشنی رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے تمہارے لیے، تمہیں پتہ چل جائے کہ اب فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ من الفجر، اس لیے من الفجر آگے فرمایا۔ تو یہاں اس قرآن کی آیت میں اللہ جل شانہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ سحری میں کھانے پینے کا وقت فجر سے پہلے تک ہے۔ جب فجر داخل ہو جائے گی تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اللہ نے فرمایا کہ رات آنے تک روزے پورے کرو۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور انتہائی محنتی کسان تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ چونکہ شروع اسلام میں سحری کی اجازت اس وقت تک ہوتی تھی جب تک آدمی سو نہ جائے، سونے سے پہلے جتنا کھا سکتے کھا لے رات کو۔ تو جب وہ سو جاتا تو شروع اسلام میں اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ آدمی اب سو کر اٹھنے کے بعد سحری کرے جیسے ہم لوگ سحری کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے بڑا عظیم احسان فرمایا کہ اس کے بعد سو کے اٹھنے کے بعد بھی فجر طلوع ہونے سے پہلے یعنی سحری کا وقت رہتے رہتے اللہ نے ہمیں سحری کے کھانے کا اجازت دے دی۔ حضرت سلمہ بن قیس چونکہ یہ محنتی کسان تھے، زمینوں میں محنت سے کام کرتے تھے، ایک مرتبہ رات کو آئے، یہ تھک کے کام کر کے آئے، تھک گئے تھے، رات کو آئے تو سو گئے۔ اب چونکہ اس وقت سونے کے بعد افطاری کی اجازت نہیں تھی، کھانے کی سحری کی اجازت نہیں تھی، تو یہ آ کے سو گئے۔ صبح پھر اٹھے، پھر یہ کام پہ چلے گئے۔ تو ظاہر ہے 2 دن کی بھوک اور پیاس تھی تو کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے، کیونکہ افطاری نہیں کی تھی، سحری رکی ہوئی تھی، سحری بھی رک گئی تھی۔ جو سحری کا کھانا کا وقت اس وقت تک تھا جب تک آدمی سونے سے پہلے تھا شروع میں۔ جب یہ بے ہوش ہوئے تو اللہ جل شانہ من والوں نے کرم فرماتے ہوئے پھر یہ آیت نازل فرمائی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ نے پھر اجازت دے دی کہ کھاؤ پیو، اتنے تک کھاؤ پیو جہاں تک کہ فجر کی پاؤ پھٹ جائے، طلوع فجر ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے جو برسوں سے تقریباً بہت سے علاقوں میں رہتی ہے، لوگ فجر پہ روزہ بند کر دیتے ہیں، اذان پہ کہتے ابھی اذان تو نہیں ہے، کھاتے رہو، اذان تو نہیں ہے۔ او بھائی اذان کا تعلق ہرگز سحری سے نہیں ہے، اذان کا تعلق ہرگز افطاری سے نہیں ہے، نہ سحری سے نہ افطاری سے، کیونکہ قرآن نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ فرمایا قرآن نے۔ جہاں چیونٹیوں کی ان کی آوازیں، چڑیوں کی آوازیں سننے کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے، نہ اس کا تعلق اذان فجر سے، بلکہ من الفجر فرمایا کہ جیسے ہی فجر طلوع ہوگی تو اس کے بعد سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اس بارے میں بڑی احتیاط کے لوگ کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں اور پھر وہ اذان تک کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہوگی تو ہم روزے بند کر لیں گے۔ جب اگر ایسا کریں گے کہ اذان پہ روزہ بند ہوگا تو پھر تو روزہ ہی جاتا رہا، ہم نے پہلے ہی افطار کر دیا، وہ سارا دن بھوکے رہے۔ علم دین سے دوری کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا خیال کریں کہ جب وقت کے کیلنڈر، آپ کے تو موبائل کا دور ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کیلنڈر میں دیکھ لیں، اور جب وہ ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ یہ فجر کا اس کھاریاں کا یہ ٹائم داخل ہو رہا ہے جس شہر کا ہے،
تو اس کے مطابق سحری کے وقت اس کو پہلے ہی ختم کر لیں. احتیاط اسی میں کہ 2-4 منٹ پہلے بند کر لیں، ضروری نہیں کہ اینڈ پہ لے کے جائیں، اسی میں احتیاط ہے. اور جب یہ احتیاط کریں گے انشاءاللہ روزہ ہمارا محفوظ رہے گا. اور اسی کے بارے میں سحری کا کھانا چونکہ بابرکت کھانا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے. کما رواه البخاری والمسلم فی الصحیحین، جیسا کہ امام بخاری امام مسلم نے صحیحین میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصحروا، فرمایا سحری کا کھانا کھایا کرو. تصحروا، سحری کا کھانا کھایا کرو. فإن فی السحور برکۃ، اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے. برکت تو ہے، ایک تو سنت کی مطابقت ہے کہ سنت پہ آدمی چلتا ہے، دوسرا دن بھر ہم جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، سحری کے کھانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس سے اس بھوک پیاسے میں مدد ملتی ہے. اور سحری میں 7, 5 یا 9 کھجوریں کھا لیں تو سب سے بہتر ہے. ایک تو سنت ہے، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دن بھر کی پیاس بھوک کو کمی کو پورا کرنے کے لیے 7-5 کھجوریں کافی ہوتی ہیں. تو اگر سحری پہ کھا لی جائیں، افطاری پہ تو سبحان اللہ. اور افطاری میں بھی جب سورج غروب ہو جائے تو خواہ لیٹ کر کے انتظار نہ کرنا چاہیے. کما رواه البخاری والمسلم فی الصحیحین، جیسا کہ امام بخاری امام مسلم نے صحیحین میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاؤنا، سرکار نے اشارہ فرمایا کہ جب رات یہاں سے آ جائے، مشرق کی جانب اشارہ فرمایا کہ جب رات یہاں سے آ جائے. وادبر النہار من ہاؤنا، پھر اشارہ فرمایا کہ دن یہاں چلا جائے مغرب کی طرف، غروب کی طرف. وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے. فقط افطر الصائم، تو روزہ دار اپنا روزہ افطار کر لے. اب افطار کا وقت ہو گیا. تو اب اس حدیث نے قرآن کی تفسیر کر دی کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، سے رات آنے تک روزے پورے کرو. تو رات سے کیا مراد ہے؟ اس بخاری و مسلم کی حدیث نے قرآن کی تفسیر کر دی کہ رات آنے سے مراد غروب شمس ہے، کہ جب سورج غروب ہوگا تو رات کی ابتدا ہو گئی. تو جیسے ہی رات کی ابتدا ہوئی سورج غروب ہو گیا، پتہ فائنل چل گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، تو اب افطار کریں. تو اس سے آپ کا روزہ صحیح اور درست ہوگا، قرآن و سنت کی عین تعلیمات کے مطابق ہوگا. آپ یہ حدیث مبارکہ رواه البخاری والمسلم فی الصحیحین، اس حدیث باقی امام بخاری امام مسلم نے صحیحین میں نقل فرمایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض کیے. فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اگلے سارے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان مبارک میں تراویح کی نماز میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، رمضان میں قیام کیا، نفل نماز ادا کی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کی، اس کے بھی اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ احکام روزہ کو ہمیں سمجھنے اور صحیح دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.